آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے معمولات بتائیے اس بارے میں۔ حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمین پر چلتے پھرتے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ خانقاہیں ہیں جو انگریز کے بوئے ہوئے بیج سے پہلے کی ہیں، ٹھیک، اور ان لوگوں نے، ان مقدس ہستیوں نے عوام کے اندر جس انداز سے اسلام کی محبت ڈالی، اسلام کے لیے نمونہ بنے، اس کا ایک بہترین سلسلہ حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ درست۔ ان کے مد نظر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک تو یہ ارشاد کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ درست۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنے والوں کی ذمہ داری لگائی کہ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت بانٹو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس کا یہ پیکر تھے، کریم النفس تھے، خوش اخلاق تھے، دشمن یا دوست جو بھی ملنے کے لیے آتا آپ کے اخلاق کا گہرا نقش اپنی ذات پر لے کر جاتا۔ واہ۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ صوفی تھے، علم میں اس مقام پر تھے کہ ان کی لکھی ہوئی تحریریں جب ہمارے جیسے طالب علموں کے سامنے آتی ہیں تو ہم ان کو سمجھنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں صرف یہ تاثر دینا کہ جی وہ تو صوفی تھے، نہیں، انہوں نے علم کے بعد حکمت اور تزکیے کی جو منزلیں طے کی تھیں، انہوں نے اس خطے کی قسمت بدلی، اور آج اسلام کا نور ہمارے دلوں میں اگر موجزن ہے تو انہی پاک لوگوں کی کوششوں کی بدولت ہے۔ آپ کے جب معمولات کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عشاء کے بعد پوری رات ذکر الہی میں گزر رہی ہے، واہ، اور فجر کے وقت آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے، نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر تک آپ معمولات کو پورا کرتے، اور اس کے بعد خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ انور پر، ان کے مزار پر حاضری آپ کا شعار تھا۔ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر آ کر آپ عوام کے ساتھ ملتے، پھر دوپہر کو قیلولہ ہوتا تھا، اس کے بعد ظہر سے لے کر فجر کی نماز تک، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی وہ خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اپنے اندر علم و عمل کی یہ شمع جلائے رکھنا ہے تو ان سے ہمیں کسب فیض کرنا ہوگا، ان کے پاس جانا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر تاثیر پیدا کی، لوگ اسلام کی طرف آئے۔ تو آج جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو محض اس لیے نہیں کہ ان کو ہم یاد کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اتنے بڑے عالم، عمل کے پیکر، اور اس کے بعد اخلاق ایسا کہ لوگوں کو خود بخود، وہ جیسے کہا کہ دعائی یہ مانگی تھی کہ اے اللہ اس در پر آنے والوں کی ہم جوتیاں اٹھاتے رہیں، ان کے ساتھ ہم محبت کرتے رہیں۔ تو مخلوق خدا کے ساتھ آپ کی یہ محبت، اور پھر یہ کہ بے قصوں اور غریبوں کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے، بتائیے ذرا خدمت خلق کا جو جذبہ تھا آپ کا۔ خدمت خلق کا جذبہ اتنا تھا کہ خود اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک وہاں آئے ہوئے تمام لوگوں کو پہلے کھلا نہیں لیتے تھے۔